بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی بات پچھلے درس میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سارے فضائل اور بہت سارے انعامات عطا فرمائے، جس کا تذکرہ اللہ نے اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر ہی فرما دیا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، آیت نمبر 47 کے تحت۔ تو آگے رکوع کے اندر اللہ نے انعامات کو پھر تفصیل سے ذکر فرمایا، کیونکہ مدنی آیت ہے تو مدینے میں جو یہود قبائل آباد تھے ان کی طرف اشارے ہو رہے تھے کہ تمہیں کیا کچھ ہم نے نہیں دیا، اور تمہارے آباء و اجداد پر کیا کیا انعامات ہم نے کیے کہ جن کے ناطے تم یہاں تک پہنچے۔ تو ان انعامات میں سے 3 انعامات گزر چکے، اگلا انعام دیا، تیسرا انعام کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ جب تم مصر سے نکلے تھے اور فرعون اپنی فوج علاء و لشکر اور اپنی قوم کے ساتھ جب تمہارے پیچھے آیا تو آگے سمندر تھا اور تمہارے لیے کوئی راہ نہ تھی، تو پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہارے لیے سمندر کو ہم نے ٹھہرا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ لاٹھی ماری تو سمندر کی 12 ان کے قبائل کے اعتبار سے 12 راستے بن گئے، اور 12 بلاک پانی کے بن گئے، اور ہر 2 بلاک کے درمیان راستہ، اور پھر ایک بڑا ایک سمندر تھا بہت لمبا، کئی میل پر مشتمل، جس سے یہ پار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بلاکوں کے درمیان بھی ان کو ایک دوسرے سے دیکھنے کے لیے اس پانی میں کھڑکیاں تک بنا دی۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں اس سے نجات دی۔ اور فرعون جب اپنے لالا و لشکر سمیت وہاں پہنچا تو وہ اپنے الوہیت کے اور ربوبیت کے نشے میں اور آگے ہوا اور کہنے لگا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اور میرے حکم سے ہوا ہے۔ اس کہنے کے بعد پھر اس کا پورا لشکر اس سمندر میں داخل ہوا۔ تو داخل ہونے کے بعد جب پورا کا پورا علاء و لشکر اس دریا کے سمندر کے اندر سمو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر کر دیا، اور بنی اسرائیل دوسرے کنارے پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے جب پورا کا پورا جو ہے کنبہ فرعون غرق ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل یہاں مصر کے اندر آئے تھے اس وقت ان کی تعداد 72 تھی، اور جب یہاں سے یہ فرعون سے نجات کے وقت سمندر جب انہوں نے پار کیا تو اس وقت ان کی تعداد 6,70,000 تک ان کی تعداد پہنچ چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا اور فرعونیوں کو اس کے اندر غرق کر دیا۔ اس کے بعد جس دن یہ فرعون غرق ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا۔ آگے جا کے اسلام کے اندر پھر یہ روزہ عاشورہ کے نام سے 10 محرم کو اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، جس کو مسلمان بھی یہ روزہ رکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر۔ نفلی روزوں میں سے ایک روزہ محرم کے 10 محرم کا روزہ ہے۔ اس سے اگلا انعام اللہ نے کیا کیا، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہوا یہ کہ جب قوم نے سمندر پار کر لیا تو پار کرنے کے بعد جب میدان میں آگے پہنچے تو کہنے لگے موسیٰ اب تو ہم آزاد ہو گئے، پہلے تو ہم کسی قانون کے کسی کے شکنجے کے تحت زندگی گزار رہے تھے، اب ہمیں کوئی قانون دیا جائے، کوئی دستور دیا جائے، کوئی طریقہ دیا جائے کہ جس کے اوپر ہم زندگی گزاریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب بارگاہ الہی میں التجا کی تو حکم ہوا کہ 40 دن کے لیے ایک جگہ اعتکاف کریں، کوہ طور پر اعتکاف کریں، تو اس کے بعد آپ کو کتاب دی جائے گی۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ یہ اعتکاف 1 ذی القعدہ کو شروع ہوا اور 10 ذی الحجہ کو یہ اعتکاف 40 دن کا ختم ہوا۔ اور 40 دن کو ایک خاص دخل ہے، جیسے انسان کا 4 مہینے میں 3 چلوں میں یعنی 40 دن میں اس کا جسم کامل ہوتا ہے ماں کی پیٹ میں، کہ بھئی 40 دن لگتے ہیں اس کے منی سے پھر گوشت کے لوتھڑے میں، پھر گوشت کے ہڈیوں کے بننے میں، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھنے میں۔ تو یہ 40 دن کے وقفے سے انسان 4 مہینے میں 120 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں ترغیب دی گئی ہے کہ جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے تو 2 پروانے مل جاتے ہیں، نفاق سے بری ہو جاتا ہے اور جہنم سے بری ہو جاتا ہے۔ بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مستورات بھی مسجد میں آتی تھی، ایک نوجوان کسی عورت کے ساتھ اس کی لیگ سے لیگ ہو گئی
اور اس نے پیغام بھیجا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ عورت اللہ والی تھی، نیک تھی۔ اس نے کہا کہ میں ایک شرط پہ ملاقات کروں گی، شرط یہ ہے کہ تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس نوجوان نے بھی 12 دن ہی نماز پڑھی تھی، دل کی حالت تبدیل ہو گئی، اور کرتے کرتے جب 40 دن مکمل تکبیر اولیٰ کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کے پیچھے جب نماز پڑھی تو ایسی کیفیت بدل گئی کہ 40 دن بعد وہ تو بھول گیا، اس عورت نے پھر پیغام بھیجا کہ آپ نے تو 40 دن بعد ملاقات کا وعدہ کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، اے بھلی تیرا بھلا ہو، اے اللہ کی بندی تیرا بھلا ہو، تیرے ملنے کے ناطے میں کہاں چلا گیا، میں تو اپنے رب سے مل گیا، میں تو اپنے صحیح راستے پر پہنچ گیا۔ تو 40 دن کو بڑا خاص دخل ہوتا ہے اعمال کے اندر۔ ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے اعتکاف کرنے جب گئے تو پیچھے قوم کے اندر سامری کا فتنہ اٹھا، جو انشاءاللہ آگے قرآن پاک میں بھی تفصیل سے آئے گا۔ تو اس نے پھر بچھڑے کا فتنہ کھڑا کیا اور کہا کہ ہذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، تمہارا الہ تو یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا الہ یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام تو بھول کے کہیں اور چلے گئے۔ تو قوم فتنے میں پڑ گئی اور اس کے فتنے کا شکار ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے ظلم کیا تھا جب ان کے تورات لینے کے بعد وہ تورات لینے گئے اور تم نے بچھڑے کو معبود بنا دیا، اور اس جرم کو بھی پھر ہم نے اگلا انعام یہ کیا کہ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم سے اس گناہ کی معافی بھی ہم نے تمہیں دے دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو معافی دے دی۔ تو حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی دوسری آیت میں بھی آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے سمندر پار کر کے، تو یہ آگے جا رہے، تو آگے انہوں نے دیکھا کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ کسی بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، اے موسیٰ ہمارا الہ نہیں ہو سکتا جیسے ان کا الہ ہے۔ اثرات پڑتے ہیں، دیکھ کے اثرات پڑتے ہیں، ماحول کے اثرات پڑتے ہیں۔ آج ہمارا جو نوجوان نسل، ہمارے بچے، ہماری جو نوجوان طبقہ ہے، کیوں ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے کہ بھی ہم نے اسکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں کی 4 دیواریوں کے اندر کیا ماحول بنا رکھا ہے۔ ہم ماں باپ سادگی کے ناطے اور سادہ لوح کے ناطے اس سے اوجھل ہیں، اور اندر کیا تباہی واہی اور بے حیائی کے کیا کیا کام ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ بچہ گھر میں آ کے جب کوئی نئی چیز سامنے لاتا ہے تو والدین کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اس ماحول کا اثر ہے جس ماحول میں آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، جبکہ وہ ماحول بگاڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور بنے ہیں بگاڑنے کے لیے۔ اگر ہم اس تعلیم کو دیکھ لیں کہ گزشتہ اگر ہمارے 18 سے 20 سال پورے عروج کے ساتھ یہ تعلیم ہوئی ہے، تو اس کے مد مقابل ہمارا نوجوان اتنے عروج کے ساتھ تباہی کی طرف گیا ہے، تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ ماں باپ کا نتیجہ ہے، محلے کا نتیجہ ہے؟ نہیں، یہ ان 4 دیواریوں کے اندر ہونے والے غلط ماحول کا نتیجہ ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں شادی کے اور دوسری جگہوں پہ جتنی رسومات ہیں، اکثر رسومات کا تعلق ہندوؤں کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے پیچھے آباء و اجداد ہندوؤں کے ساتھ ہوتے ہوئے آئے ہیں، تو بڑی چیزیں خاندانوں کے اندر وہ ہندوؤں سے رچ بس گئی ہیں جو آج تک چلتی آ رہی ہیں، اور نامعلوم خاص طور پہ جتنے گاؤں کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو الامان والحفیظ۔ تو یہ اثر ہوتا ہے، قوموں کے اثرات ہوتے ہیں، اقوام عالم میں ایک قوم کے دوسرے قوم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایک اللہ نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 راتیں کہا، دن کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ رات کو عبادت کا ایک اپنی لذت ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہے۔ جو حضرات تہجد کا اہتمام کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ رات کی تہجد کا کیا مزہ ہے، اور عبادت کا مجاہدہ رات میں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، قرآن کو بھی رات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بھی قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرنے کی، اور جو گناہ ہوئے ان پر ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔